الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ ماہ رمضان 1442 ہجری ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو اعمال کیا کرتے تھے ان کا جاننا مومن کے لیے نہایت ہی لازم اور ضروری ہے، تاکہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کے مطابق رمضان کے ایام اور لیالی کو گزار سکے. چنانچہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کے لیے سحری کھایا کرتے تھے اور سحری کے برکات کو بیان کیا کرتے تھے. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تسحروا فإن فی السحور برکہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 1923، صحیح مسلم حدیث نمبر 1095. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ روزے دار کو سحری کھانے کا حکم ہے، کیونکہ اس میں خیر کثیر ہے اور عظیم ترین برکتیں ہیں. دنیاوی برکتیں بھی ہیں اور دینی برکتیں بھی ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کو سحری کھانے پر آمادہ کیا ہے اور سحری کی ترغیب دی ہے. لغوی اعتبار سے سحور اس کھانے کو کہا جاتا ہے جو فجر سے پہلے سحر کے وقت میں کھایا جاتا ہے. سحر کے وقت میں کھایا جاتا ہے اور یہ رات کا آخری حصہ ہے جو فجر سے پہلے ہے. اور سحور کس کو کہتے ہیں؟ سحری کھانے کو کہتے ہیں. سحری کھانے کو کہتے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من اراد ان یصوم فلیتسحر بشیء. جو روزہ رکھنا چاہے اسے تھوڑی چیز بھی سحری کر کے روزہ رکھنا چاہیے. مسند احمد 14533. شیخ الالبانی نے السلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے 2309. اسی طرح سے جو سحری کی برکتیں ہیں ان کو ایک مومن اپنے پیش نظر رکھے تو یقیناً سحری کھانے کا لطف اور فوائد ہی کچھ عجیب اور دو چند ہو جائیں گے. چنانچہ سحری کی برکتوں میں سے عظیم ترین برکتیں اور فوائد ذکر کیے جاتے ہیں. سحری عبادت پر قوت بخش ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت پر معاون اور مددگار ہے. چاہے نماز ہو، قرأت قرآن ہو، ذکر الہی ہو، ان تمام پر سحری کھانے سے مدد ملتی ہے. کیونکہ جب زیادہ بھوکا آدمی ہوتا ہے تو سست پڑ جاتا ہے. جس طرح سے دنیاوی کاموں کے سلسلے میں سست پڑ جاتا ہے، اسی طرح سے عبادات اور ذکر و اذکار میں بھی سستی کاہلی آتی ہے. اس لیے سحری کھانے سے آدمی چست رہتا ہے اور چاق و چوبند رہتا ہے. اسی طرح سے جو سحری کی برکت ہے وہ یہ ہے کہ آدمی بدخلقی کو دور کر سکتا ہے.
کیونکہ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اس کا نفس وسیلہ بن جاتا ہے، غصہ آور ہو جاتا ہے، اور جب سحری کھائے رہتا ہے تو اس قدر بھوک کا احساس نہیں ہوتا، تو پھر چڑچڑاپن بھی مزاج میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح سے جب سحری کھا لیتا ہے آدمی تو روزہ رکھنے میں مشقت کم ہوتی ہے، اور جب مشقت کم ہوتی ہے تو روزہ رکھنے کے لیے دل اور نفس بالکل ہی تیار ہو جاتا ہے۔ اور سحری کی برکت، سب سے بڑی برکت تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی ہے۔ جب سحری کرنے والا یہ سوچ لے کہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا بھی عبادت ہے، تو اس کا بھی اجر اور ثواب اس کو ملے گا۔ یہاں تک کہ وَإِذَا نَوَى الصَّائِمُ بِأَكْلِهِ وَشُرْبِهِ تَقْوِيَةَ بَدَنِهِ عَلَى الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ كَانَ مُثَابًا عَلَى ذَلِكَ۔ جب آدمی کھانے پینے اور روزے پر اپنے آپ کو طاقتور رکھنے کے لیے کھاتا ہے تو اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے، اس لیے کہ اس کا مقصد رضائے الہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ اور سحری کی برکت تو یہ ہے کہ آدمی رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتا ہے سحری کھانے کے لیے، تو ذکر بھی کرتا ہے، دعا بھی کرتا ہے، اور دعا کی قبولیت کا چانس بھی پاتا ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب فرشتے کی دعا ملتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دوچار ہوتا ہے کہ مزید اس میں یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی مشابہت سے منع کیا ہے۔ جب آدمی سحری کھاتا ہے تو یہود و نصارہ کی مخالفت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحور، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزے میں حد فاصل سحری کا کھانا ہے۔ ہم سحری کھا کر روزہ رکھتے ہیں، یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اور سحری کی مزید برکت یہ ہے کہ آدمی جب سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے اور سحر کے وقت میں سحری کرتا ہے، یہ نہیں کہ 2 بجے رات کو کھا لیتا ہے، سحر کے وقت فجر سے پہلے سحری کرتا ہے تو جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ملتی ہے، اور یہ سب سے افضل ترین وقت ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ رب العالمین سے رجوع کرو اور اللہ رب العالمین کی قربت کے تلاش میں رہو کہ یہ سحری، یہ دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے، اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہے سحری کھانے میں، اور اتباع مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جس طرح سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں سحری ٹائم پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔